اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، اور اسی رمضان میں یہ ایک ایسی رات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی سب سے قیمتی رات بنا دیا۔ وہ رات ہے شب قدر۔ یہ ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اس ایک رات میں عبادت کرے تو گویا اس نے 83 سال سے زیادہ عبادت کر لی۔ ذرا سوچیں، ہماری زندگی کتنی مختصر ہے۔ کسی کو 50 سال ملتے ہیں، کسی کو 60، کسی کو 70، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں ایک ایسی رات دی جس میں چند گھنٹوں کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے بھی زیادہ قیمتی بن سکتی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم قرآن مجید کی روشنی میں شب قدر کے اہم نکات، اس کی عظمت اور اس کی حقیقت اور اس رات کی عبادت کا طریقہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شب قدر قرآن کے نزول کی رات ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القدر آیت نمبر 1 میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ شب قدر کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اسی رات قرآن مجید کا نازل ہونا شروع ہو گیا۔ قرآن وہ کتاب ہے جس نے انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لایا، جہالت کو علم میں بدلایا، ظلم کو عدل میں تبدیل کیا اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا۔ اسی لیے جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات پوری کائنات کی سب سے بابرکت رات بن گئی۔ قرآن اور ہماری زندگی۔ آج ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے، کیا ہمارا تعلق واقعی قرآن سے ہے؟ ہم قرآن کو صرف رمضان میں پڑھتے ہیں یا پوری زندگی اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں؟ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں، قرآن زندگی گزارنے کا نظام ہے۔ اگر انسان قرآن کو سمجھ کر زندگی میں نافذ کرے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورۃ القدر آیت نمبر 3، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ سوچیں، ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تحفہ ہے۔ پچھلے امتوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں، وہ 300-400 سال عبادت کرتے تھے، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں کم ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب قدر جیسی رات عطا کی۔ ایک اہم حقیقت، علماء کہتے ہیں اگر کوئی شخص ہر سال شب قدر پا لے تو وہ چند سال میں ہزاروں سال کی عبادت کا اجر حاصل کر سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اخلاص، سچی نیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اس رات فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القدر آیت نمبر 4، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس رات زمین پر بے شمار فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے کن کے پاس جاتے ہیں؟ ان لوگوں کے پاس جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تصور کریں، جب ایک بندہ رات کے اندھیروں میں کھڑا ہو کر کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو فرشتے اس دعا کی گواہ بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القدر آیت نمبر 5، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی ہے، طلوع فجر تک،
اس رات شیطان کا اثر کم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرف پھیل جاتی ہے، دلوں میں سکون آ جاتا ہے، گنہگاروں کے لیے مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ مبارک رات ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الدخان آیت نمبر 3، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ علماء کہتے ہیں اس مبارک رات سے مراد شب قدر ہے۔ یہ رات رحمتوں کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، دعا کی قبولیت کی رات ہے اور تقدیر بدلنے کی رات ہے۔ اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورۃ الدخان آیت نمبر 4، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں ہر حکمت والا فیصلہ مقرر کیا جاتا ہے۔ علماء کے مطابق اس رات آنے والے سال کے کئی معاملات فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، جیسے رزق، زندگی، موت، بارش اور دیگر اہم فیصلے۔ ایک سبق، اس رات ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہماری تقدیر کو خیر والی تقدیر بنا دے۔ شب قدر کب تلاش کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 میں۔ زیادہ تر علماء کے نزدیک 27 رمضان کو شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، لیکن حقیقی طور پر کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشروں میں عبادت بہت بڑھا دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتنی عبادت کرتے تھے جتنی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جگتے تھے، اہل خانہ کو جگاتے تھے، عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، یہی سنت ہے۔ شب قدر کی سب سے بہترین دعا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ شب قدر میں کیا عبادت کریں؟ نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر، استغفار، دعا، صدقہ، توبہ، یہ رات زندگی بدل سکتی ہے۔ اختتامی نصیحت، کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اگلا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں، ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کی آخری شب قدر ہو۔ اس لیے اس رات کو ضائع نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اپنے گناہوں پر روئیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیا پتہ اسی رات اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بدل دے۔ اختتامی دعا، اے اللہ ہمیں شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں معاف فرما، ہماری تقدیر کو بہتر بنا دے اور ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرما، آمین آمین یا رب۔